بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں آج کی جو ہماری ڈراپ پکچر ہے وہ ہے سفلینیم۔ سفلینیم کی مکمل تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سفلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم سفلس کو سمجھ جائیں گے تو سفلینیم کی پوری ڈرگ پکچر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس بیماری کے لیے فارسی میں ایک لفظ آبلہ فرنگ استعمال ہوتا ہے، اردو میں آتشک اور لاطینی زبان میں سفلس جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی جو بنیاد ہے وہ ایک بیکٹیریا یا جراثومہ ہے جسے ٹریپونیمیا پلاڈیم کہتے ہیں۔ یہ جراثیم یا بیکٹیریا ناسور پیدا کرتا ہے، ہڈیوں اور نرم بافتوں پر گہرائی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ مریض بیسیکلی کنزین، جائل اور گندا ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک اور متعدی بیماری ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ امراض خبیثہ میں یہ اول درجہ رکھتی ہے۔ امراض خبیثہ میں اس کا جو درجہ ہے وہ اول درجہ ہے اس کا۔ اس کے بعد باقی جتنے ہیں وہ الگ ہیں۔ اس مرض کا آغاز بنیادی طور پر امریکہ سے ہوا۔ یہ 550 سال پہلے کی بات ہے جب اسپین کے کشتی رانوں میں اس مرض کو پایا گیا۔ بعد میں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ وہی کشتی بان ہیں جو کولمبس کے ساتھ امریکہ دریافت کرنے گئے تھے۔ یہ 1493 کی بات ہے۔ یہ بیکٹیریا وہاں کی خواتین سے ان کشتی بانوں میں منتقل ہوا، پھر ان کشتی بانوں سے ان کی عورتوں میں منتقل ہوا، اور یوں یہ دنیا کا ایک سردرد بن کر رہ گیا۔ بعد میں یہ اسپین اور فرانس کی جو افواج تھی جو ایک دوسرے کو جو مدد کر رہی تھیں، اس میں اس مرض کی جو بڑھوتی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہوئی۔ یہ 1495 کی بات ہے جب اسپین کے جو شاہ فرانس کے جو شاہ تھے ان کی درخواست پر اسپین کی فوج ان کی مدد کے لیے آئی تو یہ مرض وہاں سے بہت پھیلا، اور بعد ازاں جب یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں برصغیر میں آئے تو یہ تحفہ وہ وہاں سے لے کے آئے، اور پھر یہ برصغیر میں بھی خوب پھیلا۔ سفلس کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی کچھ درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کی علامات کو، اس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے یا علاج کی سہولت کے لیے اسے مختلف درجات دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ابتدائی سفلس، دوسرا ہے ثانوی، تیسرا ہے ثلاثی سفلس، چوتھا ہے نیرو سفلس، اور پانچواں ہے پیدائشی یا موروثی۔ ابتدائی جو درجہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوت لگنے کے 3 سے 14 دن کے بعد جو مرض کا اظہار ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے جو بیرونی اعضاء تناسل ہے اس پر ایک تانبے کے رنگ جیسا زخم پیدا ہوتا ہے جس میں سوزش اور خارش ہوتی ہے۔ اس دانے پر سرخ اور سفید خراشدار رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ جو دانہ ہے یہ عورتوں میں ریپروڈکٹیو سسٹم جو ان کا ہوتا ہے اس میں، یا ان کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات فیمیل سائیڈ میں یہ بریسٹ پہ بھی ہو جاتا ہے۔
یا جسم کے کسی حصے میں بھی یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ثانوی درجہ اس کا یہ ہے کہ اس درجے کا پتہ 2 یا 3 ماہ کے بعد لگتا ہے، جب زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے، اور ثلاثی درجے کا پتہ 1 سال سے بعد 2 سال یا 3 سالوں میں ہوتا ہے، اور وہ مکمل ایک جو کرونک مرض ہے اس کی شکل وہ اختیار کر جاتا ہے۔ جو نیرو سفلس ہوتا ہے وہ دماغ یا آرام مغز کے جو خلیات ہوتے ہیں ان کو وہ بری طرح ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس طرح جو پیدائشی ہے وہ تو نام سے ظاہر ہے کہ ماں باپ سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک سیکچول ڈیزیز ہے، مطلب یہ جو سفلس کا مریض یا مریضہ ہوگی اس سے منتقل ہوتا ہے دوسرے انسان کو۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس کا جو جراثیم ہے یہ افیکٹڈ جو مریض ہوگا اس سے جو صحت مند انسان ہے اس میں وہ منتقل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے جو کچھ کلیدی جو علامات ہیں ان کا ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ جو سفلس کا جو مریض ہوگا اس کی جو دماغی حالت ہے وہ فالج زدہ ہوگی، انتہائی سست، کاہلی، یہ اس کے جو نمایاں اس کی جو ہے علامات ہے یہ ہے۔ غمگین ہوگا، کسی پر وہ مکمل اعتبار نہیں کرتا۔ ایک اہم اور جو یاد رکھنے والی جو اس کی علامات ہے وہ یہ کہ رات کا خوف ہوتا ہے اس کو، رات سے وہ بہت زیادہ گھبراتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے، خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مولک، پھوڑے، زخم، ہڈیوں میں شدید درد، سر درد، جگر، تلی، پھپھرے، یہ تمام کے تمام افیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ صحت مند نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک اور جو علامات جو یاد رکھنے والی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ سورہ کو جو مریض ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ شدید خارش ہوتی ہے، جلندار خارش بھی ہوتی ہے اور مزیدار بھی خارش بھی ہوتی ہے۔ سفلس میں یہ ہے کہ اس کی جو جلدی امراض ہے ان میں خارش نہیں ہوگی، تانبے کی طرح جلد پر ابھار ہوتے ہیں، اور یہ زہر نسل انسانی کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے دعاؤں کا صدقہ ہماری جو شکلیں ہیں وہ نہیں بگڑتی، لیکن جو ہماری انٹرنل ڈرگ پکچر ہے یا اندر کا جو انسان ہے وہ مکمل بگڑا ہوا ہوتا ہے اور بگڑا ہوا ہے، اور یہ چیز ہمیں ہومیوپیتھک جو ریمیڈیز ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اندر کا نہیں، باہر کا بھی جو شکل ہے اس کو وہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں، ناک دھس جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ دھس جاتا ہے، تو اس طرح اس کی جو شکل ہے وہ جو اس کی اپنی اوریجنل شکل ہے اس سے ہٹ کے وہ ایک بگڑی ہوئی شکل کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سفلس۔ تو سفلینیم اب اس نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ سفلینیم بھی تو اسی ہی کی پیداوار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے یا ایسی ادویہ نہیں ہے جو جا کے ڈی این اے تک کام کریں۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترہ امتیاز یا اس کو ڈگنیٹی کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم صرف ہومیوپیتھک جو ریمیڈیز ہے اس کے حصے میں آیا ہے، کیونکہ وہ اس میں مادی چیز تو کوئی ہوتی نہیں ہے، وہ تو اس کی جو اسپریچول پاور ہے یا اس کا جو سسٹم ہے وہ اسپریچول ساتھ الگ رکھتا ہے، اور وہ جا کے ڈی این اے تک اس پہ کام کرتی ہے۔ تو سفلینیم نے ان تمام علامات کو دور کرنا ہوتا ہے، چونکہ یہ تو ہومیوپیتھک فلاسفی کے جہاں پہ مرض ہے
وہیں پہ اس کا علاج موجود ہے، بالمثل تو یہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر سفلینیم نے ان تمام علامات کو دور کرنا ہوتا ہے اور انسان کو مکمل صحت کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو نسورز ہیں، اگر ہم اس کی بنیادی فلسفی کو سمجھ جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے یا ہماری جو وقت کے جو تقاضے ہیں وہ ایسے نہیں رہے۔ اب ہم مکمل طور پہ ایک برق رفتار دور میں اور ایک آرٹیفیشل دور میں جو ہے نا ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں 100% تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی حد تک نسورز کا استعمال مرض کو ختم بھی کر دیتا ہے، اور جو انسان کی جو ذہنی علامات ہیں جن کی وجہ سے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ مکمل طور پہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ کئی ایسے مریض جو ابتدائی سٹیج پہ تھے، ان کو بڑے کوئک انداز میں ہم نے ریکور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے۔ واضح رہے، نسورز کو استعمال کرنے سے پہلے علامات یا اس کا جو میازم ہے اس کو ضرور جانچ پڑتال اس کی کیجیے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات نسورز ایسا ایگریویشن دیتے ہیں کہ وہ پھر عام جو ڈاکٹر ہے یا عام معالج ہے اس کے بس کی وہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اس ایگریویشن کو ریکور کر سکے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے میازم کو سمجھا جائے، اور میازم کو سمجھنے کے بعد پھر میازمیٹک ریمیڈیز دی جائے۔ تو اس طرح امید ہے کہ آپ اچھے نتائج لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ شکریہ۔